بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نور اللہ۔ لیکن سب سے پہلے ذمہ داری اپنی اصلاح کی ہے۔ جب ہم اصلاح میں رہیں گے، جب ہماری اصلاح ہوگی، جب ہم خود دین کے پابند رہیں گے، تب جا کر کے ہم دوسرے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ جب خود ہم دین پر نہیں ہیں، ہم دوسرے کو کیا اصلاح کر سکتے ہیں؟ ہم دوسرے کو کیا بتا سکتے ہیں؟ جب قرآن کے اندر قرآن کا لفظ لکھا ہوا نہ ہو تو کیا وہ قرآن کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا۔ قرآن ہو اور اس قرآن کے اندر کوئی دوسری چیز لکھی ہوئی ہو تو کیا وہ قرآن کہلا سکتا ہے؟ نہیں کہلائے گا۔ مسلمان ہیں ہم، اور ہمارے اندر اگر مسلمانوں کی خوبی نہیں ہے، مسلمانوں کی صفات نہیں ہے، مسلمانوں کی علامت نہیں ہے، مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے، تو کیا نام ہم عبداللہ اور عبد الکریم اور عبد الغفار رکھ لیں گے تو کیا ہم مسلمان ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ جس طرح سے ایک قرآن، ان کے اندر قرآن نہ ہو، اس پر قرآن کا نام دے دینے سے وہ قرآن نہیں ہوتا، ایسے ہی ایک مسلمان اگر مسلمان کا کردار اس کے اندر نہیں ہے، مسلمانوں کی صفات اس کے اندر نہیں ہے، تو صرف نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ ہمارے صحابہ کرام کے زمانے میں لوگ دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے۔ کس کے لیے؟ دین کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، نبی کے لیے، خلیفہ کے لیے، امیر المسلمین کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، ایک ایک مسلمان اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے۔ نہ وہ ٹائم کو دیکھتے تھے، نہ وہ مال کو دیکھتے تھے، نہ وہ گھر کو دیکھتے تھے، کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آج ہم لوگوں کی بے بسی یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں، دنیا کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ مسجد میں دیکھیں گے، جمعہ کا دن ہے، بیان چل رہا ہے، 1:15 بجے جماعت ہے، خطبہ ہے، اگر 2 منٹ آگے ہو جائے تو سب کی نظر گھڑیوں پہ ہے۔ 2 منٹ زیادہ کیا ہے؟ سنیما ہال میں 3 گھنٹے بیٹھیں گے، چوراہوں پر 4 گھنٹہ برباد کریں گے، پان کی دکان میں آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کے بات کریں گے، چائے کی دکان میں گھنٹوں گھنٹوں بات کریں گے، گھروں میں بیٹھ کر زمانہ گزار دیں گے، لیکن مسجد میں بیٹھنے کی توفیق ہم سب کو نہیں مل پاتا۔ یہ بہت بڑی بیزاری ہے، یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے، یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو مسجد آتے اور جاتے دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ۔ ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ وکیل اپنے وردی سے پہچانے جاتے ہیں، پولیس اپنے وردی سے پہچانے جاتے ہیں، SSB اپنے وردی سے پہچانے جاتے ہیں، ڈاکٹر اپنے وردی سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہر چیز کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ۔ ایمان کی پہچان نماز ہے۔ ایمان کی پہچان کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اگر ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور کوئی پوچھ لے کہ مسلمان کی پہچان کیا ہے، ایمان کی پہچان کیا ہے، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم جواب کیا دیں گے؟ ہم تو دنیا میں پوچھ رہے ہیں نا، ہم سے تو قبر میں بھی سوال ہونے والا ہے، ہم سے تو قیامت کے اس ہولناک دن میں بھی سوال ہوگا، جس دن 50,000 سال کا دن ہوگا، جس دن سورج سر پر کھڑا ہوگا، جس دن زمین تانبے کی ہوگی، جس دن جہنم کے اوپر پل صراط کا راستہ بچھایا جائے گا، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی نوک سے زیادہ تیز، اس راستے پر سے گزر کر کے ہم کو جنت میں پہنچنا ہوگا، وہاں بھی ہم سے سوال ہوگا۔ اس سوال کا جواب ہمیں دنیا میں حل کر کے جانا ہے، دنیا میں حل کر کے جانا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں امتحان گاہ جب بچہ ایگزام دینے کے لیے جاتا ہے وہ کتاب پہلے پڑھ کے جاتا ہے کہ نہیں؟ پہلے محنت کرتا ہے، سالوں سال گھر میں بیٹھ کر کتابیں کھولتا ہے، پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے بعد ایگزام دینے کے لیے جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی پڑھے نہیں اور ایگزام ہال میں جا کر کے بیٹھ جائے، ان کے پاس سوال آئے تو سوال دیکھنے کے بعد وہ یہ کہے گا
کہ یہ جو ہم کلاس پڑھ رہے تھے نا، یہ اس کا کتاب نہیں ہے، یہ تو اوپر کلاس کا کتاب لگ رہا ہے، اوپر کلاس کا سوال لگ رہا ہے، تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالی ہم سب سے جو حساب و کتاب کریں گے، اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ نہیں رکھا، بلکہ پہلے ہی ہم کو بتا دیا، تاکہ مسلمان اس سوال کے جواب کو حل کر کے۔ ایگزام ہال میں جواب نہیں بتایا جاتا، صرف سوال، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبر کے سوال کو پہلے بتا دیا، قیامت کے سوال کو پہلے بتا دیا۔ قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے، ہر مومن سے، ہر کافر سے 5 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، دوسرا سوال ہوگا مال کہاں خرچ کیا، یعنی کیسے طریقے سے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، حلال جگہ پر خرچ کیا کہ حرام جگہ پر خرچ کیا۔ تیسرا سوال ہوگا جو تمہیں علم دیا گیا تھا، جو تم نے سنا تھا، قرآن پڑھا تھا، حدیث پڑھا تھا، عالموں سے سنا تھا، اس علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ 3 سوال ہو گیا۔ چوتھا سوال ہوگا تم نے اپنی جوانی کہاں برباد کی، اور 5واں سوال ہوگا تم نے اپنا عمر کہاں گوا دیا، اپنا عمر کہاں گوا دیا۔ دیکھیے میرے بھائیو، اللہ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان بنایا ہے، اور انسان پتہ ہے فرشتوں سے بھی افضل ہوتا ہے، انسان فرشتوں سے بھی افضل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا آدم کی سجدہ کرو، آدم کی سجدہ کرو۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ انسان کے اندر اللہ نے بہت سارے خصوصیات سے نوازا ہے۔ فرشتوں کے اندر خواہش نہیں، فرشتوں کے اندر جذبات نہیں ہے، فرشتوں کے اندر سونے کی صفت نہیں ہے، فرشتوں کے اندر پیشاب پیخانہ کی حاجت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ دن رات اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ لیکن ایک انسان جس کو کھانے کی بھی حاجت ہے، ضرورت کی بھی حاجت ہے، ہر چیز کی حاجت ہے، سونے کی بھی حاجت ہے، تمام خواہشات اور جذبات کو چھوڑ کر یہ انسان جب اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی تسبیحات میں لگتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کی قرآن پڑھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنی زندگی نبی کے طریقے پر ڈھالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں، تم نے سوال کیا تھا تم انسان کو دنیا میں کیوں پیدا کر رہے ہو، یہ خون ریزی کرے گا، یہ فساد برپا کرے گا، یہ دنیا کے اندر وابلہ مچائے گا۔ دیکھو اس انسان کے اندر ہم نے سونے کی بھی صفت دیا ہے، ہم نے کھانے کی بھی قوت دیا ہے، ہم نے ہر طرح کے جذبات دیا ہے، تمام جذبات اور قوت کو مار کر یہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے، تمہارے اندر وہ صفت نہیں ہے، اس لیے میرا بندہ تم سے زیادہ مشرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جانوروں سے الگ بنایا، اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا جاتا ہے۔ جانور کو حلال حرام کی تمیز نہیں، جانور 4 پاؤں رکھنے والے جانور ہوتے ہیں، ان کے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، وہ کھیت کو نہیں پہچانتا یہ کس کا کھیت ہے، وہ صرف کھانا جانتا ہے، چاہے جگر کھلا دیجیے اس کو۔ لیکن اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سوچنے، سمجھنے اور تصور کرنے ہر چیز کی صفت دی ہے۔ ان تمام صفات کو رہتے ہوئے یہ انسان اگر اللہ کو نہیں پہچانتا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلتا ہے، تو پھر یاد رکھیے گا ہم میں اور اس 4 پاؤں رکھنے والے جانور میں کوئی فرق نہیں، ہم میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تمہیں ہم نے عقل دیا تھا، اس عقل سے تم نے کیا کر کے آیا، ہمیں جواب دینا ہوگا، ہمیں بتانا ہوگا، ایک ایک لمحہ کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک گھنٹے کا حساب دینا ہوگا۔ پوری زندگی اللہ کی امانت ہے، ایک ایک امانت کے بارے میں اللہ کو ہمیں حساب دینا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی پان کی دکان اگر کوئی کر رہا ہو تو صبح سے شام تک ٹائم دیتا ہے، اور ٹائم دینے کے بعد شام میں جا کر پیسہ گنتا ہے، اور جب اس کو فائدہ ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور نقصان ہوتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے، دل اس کا شکستہ خوردہ رہ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔
जब एक छोटा सा मामूली दुकान करने वाला इंसान अपनी दुकान का गोशवारा बनाता है, हिसाब लेता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो अहकमुल हाकिमीन जो जमीन आसमान को पैदा करने वाला है, चांद सूरज सितारों को रोशनी देने वाला है, जो हमारी आंखों में रोशनी देने वाला है, जो हमारे लिए सारी नेमतों को पैदा किया है, क्या वो अरहमुर राहिमीन हमसे पूछेगा नहीं? क्या वो हमसे सवाल नहीं करेगा? क्या वो हमसे सवाल नहीं पूछेगा? क्या हमको जवाब नहीं देना पड़ेगा? क्या वो हमारा मुहासबा नहीं करेगा? हर हाल में करेगा। वो जरूर हमसे पूछेगा, एक एक पल के बारे में पूछेगा, पूरी जिंदगी के बारे में पूछेगा, पूरी जिंदगी के बारे में पूछेगा, पूरे कमाने वाले माल के बारे में पूछा जाएगा, उस खर्च जहाँ खर्च किए उस खर्च के बारे में पूछेगा, और जो इल्म दिया है उस इल्म के बारे में पूछेगा। इसलिए मेरे भाइयों, तकरीर बयान तो सुनते हैं, इस बयान को सुनने का मतलब ये नहीं होता है कि हम इस कान से सुने और मुशरिकीन मक्का की तरह इस कान से निकाल दें, क्योंकि अल्लाह ताला एक बहुत बड़ी जमात को जहन्नम में डालेगा, बहुत बड़ी जमात को। जब उनसे पूछा जाएगा किस वजह से तुम जहन्नम की आग में जल रहे हो, तो वो कहेगा क़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, अगर हम सुनते, अगर हम इताअत कर लेते तो आज हम अस्हाबे सईर यानी जहन्नम की दहकती हुई आग वाले नहीं होते। अगर हम सुनते, अगर हम उस पर अमल कर लेते, कालू लौ कुन्ना नस्माउ, नस्माउ का माना सुन लेते, नाक़िलु अगर सुनने के बाद हम अकल से काम लेते, तो फिर हम आज आग वाले नहीं होते, जहन्नम वाले नहीं होते। इसलिए मेरे भाइयों, मुसलमानों की सिफत ये है कि जिस बात को वो सुने उस पर अमल करें। अगर वो सही है, सच्ची बात है, कुरान और हदीस की बात है, तो मुसलमानों की ये सिफत है कि वो कालू समीअना व अताना कहेगा, हम सुन लिया और हम उसकी इताअत कर रहे हैं। क्या कहेंगे? हमने सुना और हम उसकी इताअत करेंगे। तो आज से इंशाअल्लाह हम सब नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठा के बताइए, हाथ नहीं उठ रहा, हाथ उठा के बताइए, सब आदमी नमाज पढ़ेंगे ना? अल्लाह के वास्ते अल्लाह के शुक्रगुजारी कीजिए। अल्लाह ने बड़ी बड़ी नेमतें हमको दी। एक रात अगर नींद ना आए तो फिर आदमी खुद समझता है कि नींद ना आने के बाद उनका दिमाग किस तरह से भटक घूमता रहता है। एक आदमी खाना एक वक्त का खा ले और वो खाना हजम ना हो तो फिर वो आदमी खुद समझता है कि खाना का हजम होना ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। पानी पी रहा हो और पानी सरक जाए, दिमाग में चला जाए, सही सालिम पेट में ना जाए, तो इंसान खुद समझता है कि पानी का पेट में जाना और पेशाब करके उसके निकल जाना ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। बहुत सारी नेमतें हैं। एक जगह हम प्रोग्राम में गए, जलसा में गए, रात के 3 बज रहे थे। हमने एक बूढ़े आदमी को देखा, वो बैठ कर टेक लगा करके ऐसे सो रहे थे। हम उसके करीब हुए, बहुत ज्यादा नहीं, कमजोर थे एकदम। हम उसके करीब गए, सट गए। हमने उनसे पूछा कि चाचा जी आप बैठ के क्यों सो रहे हैं, लेट के क्यों नहीं सो रहे? तकिया लगा हुआ, बिस्तर लगा हुआ, क्या बात है? उन्होंने कहा, रोते हुए, पूरा आंख में आंसू डबडबा रहा था, उन्होंने कहा कि हजरत हम 3 साल से अब तक सर अपने तकिया पे नहीं डाले। कितने साल से? 3 साल से हम बैठ के ही सोते हैं। उन्हें पूछा क्यों, क्या वजह है, क्या बात है? तो उन्होंने कहा इसलिए कि यहाँ पे जो हंसली होती है, खाना को रोकने वाला जो हंसली होती है, वो मेरा खत्म हो गया है। खाना खाता हूँ, अगर मैं लेटूंगा तो वो खाना मेरे मुंह से नाक से निकल जाएगा, वो पानी मेरा मुंह से नाक से निकल जाएगा। तो मेरे भाइयों, खाना का पेट में जाना और पेट में जा जाकर बंद हो जाना, दीवार लग जाना, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। हमने कभी तसव्वुर किया? नहीं करते। तसव्वुर कीजिए। हमें अल्लाह ताला ने अकल दिया है सोचने के लिए, तसव्वुर करने के लिए, फिक्र करने के लिए। मेरे भाइयों, आप सबसे दर्दमंदाना गुजारिश है, अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा। अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा। इसलिए जो वक्त अल्लाह ने हमें दिया है ये बड़ी कीमती है। इस वक्त को अल्लाह के लिए लगाया। इस वक्त का कुछ हिस्सा, कहाँ अल्लाह ताला ने कहा कि 24 घंटा जाके नमाज पढ़ो, रात दिन मेरे इबादत में लगे रहो? अल्लाह ने ये नहीं कहा।
اللہ نے کچھ ٹائم متعین کیا، ہر دن میں صرف 5 وقت، اور 5 وقت میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ صرف 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگتا ہے، اور 10 پنچے 50، 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ 24 گھنٹہ میں اگر 1 گھنٹہ ہم اللہ کے لیے لگا دیں تو ہمارا کون سا نقصان ہو جائے، ہمیں کون سی پریشانی آ جائے، کون سا مکان ہمارا گر جائے، کیوں ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا؟ ارے اللہ تو کتا کا بھی پیٹ بھرتا ہے، اللہ تو چونٹی کا بھی پیٹ بھرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو سارے مخلوق کا پیٹ بھرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے نبی، بہت بڑے نبی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں آپ کے مخلوق کو ایک سال کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ وہ ایسا نبی تھے جن کے ہوا کے اوپر حکومت تھی، چرند پرند کے اوپر حکومت تھی، یہاں تک کہ چونٹی کی زبان بھی وہ جانتے تھے، چونٹی کی زبان، اور جنات ان کے حکم سے بیت المقدس بنایا تھا، ہر چیز پر ان کی حکومت تھی۔ انہوں نے کہا اے اللہ میں آپ کے مخلوق کو 1 سال کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں ہو سکتا، کہا 1 مہینہ، کہا نہیں ہوگا، کہا 1 ہفتہ، اللہ نے کہا نہیں ہوگا، کہا 1 دن، اللہ نے کہا نہیں ہوگا، بڑا اصرار کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 1 دن کا کھانا تم اپنے دسترخوان پر ہمارے بندے کو کھلاؤ۔ مہینوں سے جنات